حکومت ان گرفتاریوں پر بیٹھ کے ان کو اون کر کے جسٹیفائی کر رہی ہے ان کو، اور حکومت کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے مزید پکڑیں گے. جیل سسرال ہتھکڑی زیور. صحیح. جب سسرال جاتے ہیں زیور پہن کے جاتے ہیں نا، ہتھکڑی زیور. عدالت فیصلہ دے دے اسد قیصر کو ضمانت نہیں مل سکتی. عدالت فیصلہ دے دے اسد قیصر کو ضمانت مل سکتی ہے. باہر آئے پھر گرفتار، باہر آئے پھر گرفتار، یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے سیاسی ورکرز اور رہنماؤں کے کیسوں میں ججز کی طرف سے جو ریمارک سننے کو مل رہے ہیں ان میں پریس کانفرنس کریں یا اندر رہیں جیسے جملے شامل ہیں. ان پر بات کریں گے لیکن کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں. راہیلہ ناز لکھتی ہیں کہ طارق بھائی آپ کا حوصلہ ہے، آپ ہنس رہے تھے، کیسے؟ خود پر ہنسنا بہت مشکل ہے، آپ ہنس رہے تھے اور میں رو رہی تھی. راہیلہ بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ دے، کیونکہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں. دیکھیے جو کچھ اس دن ہوا 9 مئی کو وہ قابل مذمت نہیں ہے، قابل نفرت ہے. لیکن نون لیگ کو دیکھیے، ان لوگوں نے سارا ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے، تمہیں لانے والوں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے اپنی ساری سیاست، سارا بیانیہ بنایا ہی فوج کے خلاف، اور ہمیشہ میاں نواز شریف نے یہ کام کیے. انہوں نے تو دشمن کو بھی موقع دیا کہ وہ کلبھوشن کے کیس میں جا کر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی یہ باتیں کرے، تو انہوں نے یہ موقع دیے ہیں. زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے چلے تھے. اس روز یہ مان لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ شامل کروائے گئے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا، مگر احتجاج آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. وے فارورڈ تلاش کرنا چاہیے. تو حالات جو اچھے نہیں ہیں لیکن مجبوری ہے. مشیر عالم لکھتے ہیں کہ آپ تو کم از کم منافقت نہ کریں. ایک بچہ بھی آج میڈیا کی مہربانی سے یہ جانتا ہے کہ یہ پیسے سپریم کورٹ میں ہیں تو کس مد میں ہیں؟ ملک بھیڑیا ٹاؤن کے جرمانے کی مد میں، جو کہ اصولاً اسے اپنی جیب سے ادا کرنے چاہیے تھے. اچھا ٹھیک ہے یار، ایک تو آپ مشیر عالم ہیں، تو میں کیا، آپ تو پوری دنیا کو مشورہ دے سکتے ہیں، پوری دنیا کے مشیر ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے سرکار. بات یہ ہے کہ اس کیس میں عمران خان پہ ثابت کیا کرنا ہے؟ ثابت یہ کرنا ہے کہ عمران خان نے کرپشن کی، یہ ثابت کر دیں. ٹھیک ہے، جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ آ گئے، پاکستان آ گئے، غلط آ گئے، حکومت لے لے اور قومی خزانے میں ڈال دے. اس تمام کیس میں جتنے پوائنٹس نکالیں گے نا آپ، وہ آسانی سے، بہت آسانی کے ساتھ ثابت یہ ہوا. ٹرسٹ کا معاملہ ہے، ٹرسٹ عمران خان کو اگر مالی فائدہ نہیں ہو رہا، بشرا بی بی کو نہیں ہو رہا، حکومت کچھ علماء کرام کا ایک بورڈ بنا کے ان کو دے دے، القادر یونیورسٹی روحانیت کی تعلیم ہے تو وہاں پہ لے جائے. یعنی یہ کام آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے. اور جس آدمی پہ آپ نے یہ کرپشن کا کیس بنایا ہے، اس آدمی نے ابھی یہ جو زخمی ہیں اور جو لوگ جان سے گئے ان کی جماعت کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں، ان کے لیے جب فنڈ جمع کرنے بیٹھے تو انہوں نے چند گھنٹوں میں گو فنڈ می اکاؤنٹ پہ ریکویسٹ کی تھی اور ٹھیک ٹھاک فنڈ جمع ہو گیا. تو یہ ایسے دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گی بات. وارث خان لکھتے ہیں کہ ہماری جوانیاں حالات کا مقابلہ کرتے گزر گئیں، ہمارے بچوں کا یا ملک کے بچوں کا کیا بنے گا؟ امید اچھی رکھنی چاہیے. ایک تو اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، دوسرا آپ کا نام ہی وارث ہے تو انشاءاللہ ورثہ اچھا ہوگا. امید یہ کرنی چاہیے. دیکھیے حالات کیا 70 کی دہائی سے 80 کی دہائی میں بہتر ہوئے، 80 کی دہائی سے 90 کی دہائی میں بہتر ہوئے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو بہتری ہے اس کی رفتار بہت ہی زیادہ سلو ہے، اور بیچ میں پرابلمز بھی آتے ہیں، لیکن بہتری تو ہے. تو سلو آئے گی، انشاءاللہ آ جائے گی. گھر تو آخر اپنا ہے. اور لبنہ سعدیہ پوچھتی ہیں کہ اتنے استعارے کہاں سے آپ کے دماغ میں آتے ہیں؟ پمپکن. میں نے کل کہا تھا پمپکن کا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے کر لیں. تو آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو بڑا استعارہ کوئی ادبی بھی نہیں تھا، یہ تو غیر ادبی استعارہ تھا. اور وہ آگے پوچھ رہی ہیں کہ آج ججز آئندہ بھی گالیاں برداشت کریں گے؟ ہاں دیکھیے عدالت آج جس طرح سے آپشن دے رہی ہے تو مجھے کہنا پڑے گا، بلکہ ہاں کہنا بری بات ہوتی جی. اچھا سر، بات آتے ہیں، خبر پہ آتے ہیں. یہ کیا کر رہی ہے عدالت؟ یہ عدالت کیا کر رہی ہے؟ عدالت چونکہ کچھ کر نہیں سکتی اس لیے یہ کر رہی ہے. عدالت
فیصلہ دیتی ہے اور فیصلہ دینے کے بعد وہ فیصلہ جاری ہو جاتا ہے. جب وہ فیصلہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور عمل درآمد کیا جاتا ہے. یہاں جو عدالت کر رہی ہے وہ عدالت کی بے بسی کا اعلان ہے, کیونکہ حکومت شدید ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد قیصر کو مشورہ دیا ہے کہ چھوڑیں ضمانت کو, جائیں پریس کانفرنس کریں. یہ کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے. دیکھیے کیا مزیدار بات ہے. عدالت انصاف دیتی ہے, عدالت فیصلہ دیتی ہے, فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے. عدالت فیصلہ دے دے اسد قیصر کو ضمانت نہیں مل سکتی, عدالت فیصلہ دے دے اسد قیصر کو ضمانت مل سکتی ہے. یہ جو عدالت بیچ کا رستہ نکال رہی ہے عدالت کا کام ہی نہیں ہے. عدالت وہ کام کر رہی ہے جو عدالت کا کام نہیں ہے. اسلام آباد کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے مظالم کو اور ڈھٹائی پر مبنی رویے کو دیکھتے ہوئے عدالت اب بیچ میں کوارڈینیشن کا کام کر رہی ہے. یہ تو بہت ہی عجیب ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے اور عدالت یہ کر رہی ہے. یعنی اسد قیصر صاحب کو, اسد قیصر صاحب کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب کو, اسد عمر صاحب کو, عدالت یہ جو عدالت کہہ رہی ہے, عدالت کو یہ پتہ چل رہا ہے, حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 ٹویٹس ہیں وہ تو ڈیلیٹ کروا دیں. مطلب میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ 2 ٹویٹس ہیں وہ تو ڈیلیٹ کروا دیں اگر پریس کانفرنس نہیں بھی کرتے تو. وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں یہ بھی جملہ جو ہے. آخر وہ کون ہے جو عدالت کو بے بس کر رہا ہے؟ یہ عدالتی بے بسی کیا رنگ لائے گی؟ دیکھیے گرفتار کس نے کیا اسد عمر کو؟ عدالت کے ہاتھے سے اسلام آباد پولیس نے. پنجاب پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے. حکومت ان گرفتاریوں پر بیٹھ کے ان کو اون کر کے جسٹیفائی کر رہی ہے ان کو, اور حکومت کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے مزید پکڑیں گے. اسلام آباد پولیس 5 بار شینی مزاری کو لے کر چلی جاتی ہے. پنجاب پولیس پھر بار لے جاتی ہے. عامر ڈوگر کو بائک پہ بیٹھ کے فرار ہونا پڑا, باہر آئے پھر گرفتار, باہر آئے پھر گرفتار. یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ جو حکومت ہے اس وقت تو وہ حکومت نے پولیس کو بنایا ہوا ہے. جی بالکل. اور پولیس کو وہ بنا کر, اور حکومت خود وہ بنی ہوئی ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ رویہ جو ہے نا, یہ رویہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. سر یہ جو عدالت کر رہی ہے یہ سیاسی ورکرز ہیں, یہ کوئی بہت بڑے مجرم نہیں ہیں. جو مجرم ہیں ان کو تو پھر ریلیز. اچھا, یہ جملہ بھی قابل اعتراض ہے آپ کا. یہ آپ کہہ رہی ہیں نا یہ سیاسی ورکرز ہیں, یہ کوئی بہت بڑے مجرم نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کوئی بہت بڑے مجرم نہیں تو چھوٹے مجرم مان لیتے ہیں ہم. ہاں یہ تو مجرم ہی نہیں ہے نا, مجرم ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو مجرم ہی نہیں ہے, یہ تو سیاسی ورکر ہے. اور ایک جمہوری ریاست میں یہ ایک تسلسل کا عمل ہوتا ہے نا, اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے. بھائی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جیلیں اور ہتھ کڑیاں, جیل سسرال, ہتھ کڑی زیور. صحیح. جب سسرال جاتے ہیں زیور پہن کے جاتے ہیں نا, ہتھ کڑی زیور. تو یہاں تو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیل جہنم, اور ہتھ کڑی جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی سزا کیا بنا دیا ہے عدالت نے. اور عجیب ایک کام ہے, عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد اس لیے نہیں کروا پا رہی کہ حکومت عمل نہیں کر رہی, پولیس عمل نہیں کر رہی. صحیح. اور یہ اب کا نہیں ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اسلام آباد کے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا تھا پولیس کی جانب سے, عدالت اس پر بھی اب تک کچھ بھی نہیں کر سکی. یہ بہت برا رویہ ہے. عدالت کیا کہتے ہیں, کیا میسج دے رہی ہے عوام تک, کیا اپنا پیغام پہنچا رہی ہے کہ عدالت کا رخ کریں یا آپس میں ہی مکمکا کر لیں؟ ہجوم نے جو عدالتیں لگائی ہوئی ہیں وہ صحیح لگائی ہوئی ہیں. عدالت کہہ رہی ہے سب کو چپ رہنا, ساڑھے تینا رہنا. ساڑھے تینا رہنا کا جو رویہ ہے یہ اگر عدالت اختیار کر لے گی تو پھر کیا بچے گا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ہم کہتے ہیں اگر عدالت کرے گی ایسا تو انارکی ہے. یہاں تو عدالت اعلان کر رہی ہے کہ ہماری مان لو, ہم کسی کی نہیں مان سکتے, ہماری کوئی نہیں مان رہا. یعنی عدالت ایک جانب کہہ رہی ہے ملزموں کو ہماری مان لو, اور دوسری جانب عدالت کہہ رہی ہے حکومت کو یہ ہماری مان ہی نہیں رہے. یعنی یہ ایک عجیب سا مذاق, اور یہ مذاق عدالت خود کروا رہی ہے. توہین عدالت. دیکھیے یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ عدل کی توہین ہے, بہت بری طرح سے عدل کی توہین ہے. اور اب تو اس پہ ہر شخص ہنس رہا ہے. عدالت میں عدالت بھی کہتی ہے پریس کانفرنس کرے, عدالت میں قہقہے لگتے ہیں, اور جج صاحب خود بھی ہنستے ہیں. جی جج صاحب خود بھی ہنستے ہیں. یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی میرے خیال سے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. عدالت فرش مقتل دھو رہی ہے. اصولوں کی شہادت ہو گئی کیا؟
الگ کی اسکرین پر کسی اور خبر کے ساتھ پھر ملتے ہیں.